الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 195 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے مکرز بن حفص کی سفارتکاری کا۔ مکرز بن حفص کی سفارتکاری کے بعد قریش کے ایک دوسرے ایلچی قبیلہ بنو کنانہ کے ایک آدمی جس کا نام حلیس بن علقمہ تھا، اس نے کفار قریش سے کہا کہ مجھے آپ لوگ سرور کونین کے پاس جانے دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ۔ ناظرین اکرام، جب وہ سرور کونین کے پاس قریب پہنچا، نمودار ہوا، تو سرور کونین نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ فلاں شخص ہے، فلاں قبیلے کا، اور یہ اس کا تعلق جو ہے یہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جو ہدی کے جانوروں کی یعنی قربانی کے جانوروں کا یہ بہت احترام کرتی ہے، یعنی یہ قوم اس سے تعلق ہے، اس قوم کا۔ لہذا سرور کونین نے کہا کہ اپنے قربانی کے جو جانور ہیں ان کو کھڑا کر دو۔ تو صحابہ کرام نے ان جانوروں کو قربانی کے جو ساتھ لے کے گئے تھے ان کو کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد لبیک پکارتے ہوئے اس شخص کا استقبال کیا۔ ناظرین اکرام، جب اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی، اس کیفیت کو یعنی دیکھنے کے بعد کہ قربانی کے جانور ہیں، ان کے گلوں میں قلادے ہیں، تو اس نے یہ منظر دیکھ کر سبحان اللہ کہا، اور پھر کہا کہ ان لوگوں کو جو اپنے جانوروں کے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، ان کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ لہذا وہ شخص وہیں سے واپس کفار قریش کے پاس چلا گیا اور کفار قریش کو کہا، بولا کہ میں نے جانور دیکھے ہیں، قربانی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں اور جن کے کوہان جو ہیں وہ چیرے ہوئے ہیں۔ یہ روایت تھی جو میں پچھلے ویلاگ میں بیان کیا تھا میں نے کہ عرب کی یہ روایت تھی کہ قربانی کے جانور جو چھوٹے ہوتے تھے ان کے گلوں میں قلادے ڈالتے تھے، اور جو اونٹ ہوتے تھے ان کے کوہانوں کو چیر دیتے تھے، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو ان جانوروں سے کوئی آدمی بھی کسی قسم کا تعارض نہیں کرتا تھا، پھر یعنی احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر ایک دوسرا شخص عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو، اور پھر کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ۔ جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں دہرائیں جو آپ نے بدیل سے شروع میں ابتدا میں کہی تھی۔ تب عروہ جو ہے وہ گفتگو ہے، عروہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہو؟ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہیں جنگ کرنے آئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہو، ان کا خاتمہ کیا ہو؟ تو یعنی آپ ایسا نہ کریں۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ دوسری صورت میں اگر دوسری صورت پیش آئی جائے، آپ صفایا نہ کر سکے، لڑنے میں آپ کو شکست ہوئی، تو پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ارد گرد میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس بات پر جب اس نے یہ بات کہی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے
اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تلخ رانی، اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے نبی کو سرور کونین کو ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہماری ایمان کا ایسا ہی نہیں ہے، اور ہم اس چیز پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ناظرین اکرام، یہ شخص جو تھا عروہ، گفتگو کے دوران بار بار سرور کونین کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتا تھا۔ یہ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لیے سرور کونین کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ اس تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کے اوپر مارتے جب وہ ہاتھ آگے بڑھا تھا، اور اس کا ہاتھ جو ہے تلوار سے پیچھے ہٹا دیتے اور کہتے کہ اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھو، دور رکھو، ان کی داڑھی کے قریب مت لاؤ۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح باقی دیگر صحابہ کرام بھی بڑے غضبناک انداز میں دیکھتے تھے کہ یہ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے کہ تاکہ اس کے اوپر ہم گرفت کریں، لیکن سرور کونین ان کو منع کر دیتے۔ ناظرین اکرام، عروہ نے جب صحابہ کرام کی یہ جانثاری دیکھی تو واپس جا کر ان سے کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں نے خود گیا ہوں، بنفس نفیس جا چکا ہوں، میں ان کو دیکھ چکا ہوں، اور بخدا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو جو محمد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں، ان سے جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں تو اس کے اصحاب جو ہیں اپنے ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور ان کے لعاب دان کو اپنے چہروں کے اوپر ملتے ہیں اور اپنے جسموں کے اوپر ناظرین اکرام اس نے کہا ملتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو سب کے سب اٹھ کر اس طرف دوڑ نکلتے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے ایک دوسرے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی تابعداری کرتے ہیں، اتنا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وضو کے پانی جو ہے وہ زمین پر گرنے سے اس کو روکنے کے لیے، اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اس حد تک وہ سرور کونین سے پیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے ساتھی اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور محو ہو کر اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور پھر فرتے تعظیم سے اس کے اصحاب جو ہیں ان کے چہرے کی طرف آنکھیں بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، تعظیم کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ تو پھر کہا کہ جو انہوں نے آپ کے اوپر تجویز پیش کی ہے، آپ اس پہ غور کرو اور اس تجویز کو قبول کرو۔ بہت اچھی تجویز دی ہے، یعنی سرور کونین نے جو تم کو پیشکش کی ہے، اس سے اچھی پیشکش کچھ بھی نہیں ہے، لہذا قبول کر لو۔ ناظرین، میں اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔